اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم تفسیر کا مطالعہ کر رہے ہیں قرآن پاک کے سورہ آل عمران کا، اور اس میں ہمارا 19واں رکوع جو ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں ہماری 183 آیات کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ آج اس کے آگے ہم کنٹینیو کریں گے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ اب اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے جھٹلائے جا چکے ہیں، جو کھلی کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ آخر کار ہر شخص کو مرنا ہے اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو۔ کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ رہی یہ دنیا تو یہ محض ایک ظاہر فریب چیز ہے۔ یعنی اس دنیا میں جو زندگی میں جو نتائج نظر آتے ہیں ہمیں، اگر ہم انہی نتائج کو سامنے رکھ کر یہ سمجھ لے لگے کہ یہی دراصل اصل اور آخری نتائج ہیں، اور اسی کی بیس پر ہم یہ کہیں کہ جو حق و باطل یا نقصان اور فائدے کی ہم وہ اس کے فیصلوں کا دار و مدار اسی کے اوپر اسی کی بیس پر رکھیں، تو در حقیقت یہ دراصل ہم سخت دھوکے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اگر یہاں پر کسی پہ نعمتوں کی بارشیں ہو رہی ہیں تو وہ ہمیں اس فریب میں نہ مبتلا کریں کہ یہ شخص بظاہر اتنا پنپ رہا ہے، پھل پھول رہا ہے، اس کے پر گاڑی، بینک بیلنس، دولت سب کچھ ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے کاموں سے راضی ہے اور انہی کی وجہ سے یہ اس پر اتنی نعمتوں کی بارشیں ہو رہی ہیں۔ یہاں کے کسی عمل کا ہمیں اجر یہاں پہ نہیں ملے گا، یا اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی فرما رہے ہیں کہ اس دھوکے میں نہیں رہنا کہ کسی کے کوئی اس کی ظاہری شان و شوکت کو دیکھ کے ہم یہ سمجھیں کہ یہ کامیاب انسان ہے، تو یہاں پہ کہ اور اسی کو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت بھی حاصل ہے۔ اسی طرح یہاں کسی کا مصائب یا مشکلات میں مبتلا ہو جانا بھی لازمی طور پر یہ معنی نہیں رکھتا کہ وہ باطل پر ہے، یعنی غلط وہ کر رہا ہے۔ اور اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس ابتدائی مرحلے کے نتائج جو ہوتے ہیں، جو آخری نتائج جو ہوتے ہیں ان کے برعکس ہوتے ہیں، اور ہمارے لیے حیات ابدی جو کہ مرحلے میں پیش آنے والے ہیں، ہمارے لیے ہم جن نتائج کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان نتائج کے ان پر زیادہ نظر رکھنی چاہیے، ان نتائج کی زیادہ فکر رکھنی چاہیے، تو وہ نتائج ہمارے آخرت کے جو نتائج ہیں اس کے رزلٹ پر ہمیں نظر رکھنی چاہیے کہ آخرت میں ہمیں اس کا کیا رزلٹ مل رہا ہے۔ دنیاوی رزلٹ پر یا دنیاوی کامیابی یا نقصان پہ ہم بالکل بھی وہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کامیاب ہیں یا ناکام ہیں۔ ہمارا اصل جو ٹارگٹ ہے، جو ہمارا اصل مقصد ہے، وہ اللہ کی رضا کا حصول ہے، اور ہمارا اصل ٹارگٹ وہ آخرت کی کامیابی اور فلاح کا حصول ہے۔ تو دنیاوی شان و شوکت سے ہم بالکل بھی اس فریب میں نہ آئیں کہ یہ دراصل دنیا ہی میں ساری کامیابیاں مل گئیں۔ آگے فرمایا جا رہا ہے لَتَبْلُوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ۔
وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ مسلمانوں، تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی، اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ یہاں پہ یہ وہی بات دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہے جو ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھی تھی کہ لازمی آزمایا جائے گا ایمان لانے کے بعد، مال سے، اولاد سے، جو ہماری جو کسی نہ کسی صورت میں جو ہے کاروبار سے، کسی نہ کسی صورت میں جو ہے آزمایا لازمی جائے گا۔ تو یہاں پہ وہی بات دوبارہ ریپیٹ کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں، تم یاد رکھو کہ تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ پیش آ سکتی ہیں، یہاں پہ ایک لازمی بات کی جا رہی ہے کہ پیش آ کر رہیں گی۔ اور تم جو ہے کیا ہوگا کہ اہل کتاب سے اور جو مشرکین سے ہے، جو اس بات کو جھٹلانے والے ہیں، اس کتاب کو جھٹلانے والے ہیں، ایمان کو جھٹلانے والے ہیں، ان کی بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ یہ کسی ایک کو جو ہے یہاں پہ خطاب نہیں کیا جا رہا، یہ یہاں تمام مسلمانوں کو ایک جنرلی بات کی جا رہی ہے، اور انہیں پہلے سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ جس راستے میں تم نکلے ہو یہ راستہ کوئی آسان نہیں ہے، یہ بہت ہی پرخطر راستہ ہے، یہ بیڈ آف روزز نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ نے اس راستے کو اپنا لیا تو اس راستے کی جو ہے منزل حاصل کرنا بہت کٹھن ہے، کیونکہ حدیث میں ہم نے پڑھا ہے کہ جنت کا جو راستہ ہے وہ بہت ہی کٹھن راستہ ہے، بہت ہی مشکل راستہ ہے، اور دوزخ کا جو راستہ ہے، جہنم کا جو راستہ ہے، وہ بہت ہی آسان، خوشنما، پرفریب بنا دیا گیا ہے۔ اور بہت آسانی سے آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو چیزیں ہوتی ہیں، جو لگژریز ہوتی ہیں، جو یہاں کا جو لائف سٹائل ہوتا ہے، جو وہ جسے ہم بہت جو ہمیں ہماری آنکھوں کو چکا چوند کر دیتا ہے، وہ چیزیں ہمیں جو ہے یوں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہی چیزوں کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ تو یہ چیزیں بہت آسانی سے، لیکن یہ اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہیں کہ یہ ہمیں آخرت میں ہمیں کس طرف لے کے جائیں گی، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ کی یاد سے دور کر رہی ہیں، اور اللہ کی یاد سے دور کرنے کا نتیجہ کیا ہے کہ ہم اپنے ٹارگٹ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جس چیز کی خاطر ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، جس مقصد کے لیے یہاں بھیجے گئے ہیں، ہم اس چیز سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو جہنم کا راستہ جو بظاہر ہمیں بہت جو ہے دنیاوی لحاظ سے جو ہے یوں لگتا ہے کہ جو ہم یہ اعمال کر رہے ہیں، یہ اعمال کر رہے ہیں، ہم جہنم سے دور ہو جائیں گے، تو ہم بظاہر ہم دیکھ لیں کہ کون سے اعمال جو ہیں ہمیں جہنم کے زیادہ قریب کر رہے ہیں، جو ہمیں بہت آسان لگ رہے ہیں، جو ہم دنیا میں دوسرے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں، یہ فلانا یہ کام کر رہا ہے، یہ کر لیا تو ہم جو ہے جنت حاصل کر لیں گے۔ تو جنت حاصل کرنا اتنی آسان بات نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں یہ الفاظ ارشاد ہوئے ہیں کہ جنت کا جو راستہ ہے وہ بہت کٹھن راستہ ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں تیاری پہلے سے ہی کرنی چاہیے، اور قرآن پاک میں جگہ جگہ فرمایا گیا ہے۔ اب پہلے بھی ہم نے سورہ بقرہ میں بھی یہ بات پڑھی تھی، اور اب دوبارہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ مسلمانوں تمہیں جو ہے جان اور مال کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی۔ اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ کیا تمہیں بہت آسان سمجھ لیا ہے جنت کو حاصل کرنا؟ جنت کو حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم نے آسان سمجھ لیا ہے۔ تو اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی، اور تم لوگوں کی باتیں بھی سنو گے۔ جو اب دیکھیں ہم نے اس سورہ آل عمران میں پورے جنگ احد کے بارے میں پڑھا کہ کیا کیا واقعات پیش آئے، اور جو مسلمان جو جنگ میں شریک ہوئے تو انہیں منافقین نے کس طرح سے ڈسکریج کیا، ان کی حوصلہ شکنی کرتے رہے کہ تم جو ہے اگر نہ جاتے وہاں پہ میدان جنگ میں تو نہ ہی تمہیں یہ آزمائشیں پیش آتی، نہ جو مسلمانوں کی جو ان کو جانی اور مالی نقصان ہوا نہ وہ اٹھانا پڑتا۔ تو یہ اس طرح کی باتیں جو ہے سننی پڑتی ہیں، اس طرح کے مسائل اور اس طرح کے مصائب اٹھانے پڑتے ہیں۔
لیکن ان سب چیزوں کا مقابلہ اور ان سب چیزوں کو فیس کس طرح سے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں اگلے ہی اس میں یہ بتا بھی دیا ہے کہ اس کا حل ہے کیا. ہم نے ان مشکلات کو، اس جنت کے راستے کو اپنے لیے آسان کس طرح سے بنانا ہے. تو اس کے لیے ہمیں صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہنا ہے، اور یہی بڑے حوصلے کا کام ہے. یعنی کہ ان کے جو وہ ٹانٹنگ وہ کر رہے ہیں، طعن و تشنیع کر رہے ہیں، ان کے الزامات جو ہیں، ان کے بیہودہ طرز کلام ہے، ان کی جھوٹی نشر و اشاعت کے مقابلے میں بے صبر ہو کر تم ایسی باتوں پر نہ اتر آنا جو صداقت و انصاف، وقار و تہذیب اور اخلاق فاضلہ کے خلاف ہو. تو یہاں پہ صاف فرما دیا گیا ہے، اور یہ چیز اس میں ہماری پوری زندگی کا ایک نچوڑ ہمیں بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس دنیا میں ہمیں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، اور اس دنیا میں ہمیں کیا کیا اس مقصد کے حصول میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں، اور ان مشکلات کو کس طرح سے فیس کرنا ہے، ان کو کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے. تو جان اور مال کی دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی، یہ بات تو طے ہے. اور اہل کتاب اور لوگوں سے ہمیں جو ہے مشرکین سے باتیں سننے کو بھی ملیں گی، یہ بات بھی طے ہے. اب ان کا مقابلہ، ان کو فیس کس طرح سے کرنا ہے کہ صبر سے کام لینا ہے اور خدا ترسی کی اللہ جو ہے روش پر قائم رہنا ہے. یعنی ہمیں ان کے برابر کے لیول پہ نہیں آنا کہ جس طرح وہ ہمیں ٹانٹنگ کر رہے ہیں یا اس طرح ہمیں طعنے تشنے دے رہے ہیں تو ہم انہی کے لیول پہ آ کر انہی کی طرح سے جواب دیں، بلکہ ہم نے صبر سے کام لینا ہے اور ان کی جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دینا، بلکہ حکمت کے ساتھ ان کے ساتھ چلنا ہے کہ کس طرح سے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس حکمت کے ساتھ آہستہ آہستہ کر کے اپنے نرم مزاجی سے، ہم نے سورہ آل عمران میں ہی یہ پڑھا کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی نرم مزاجی سے کام لیا، مشاورت سے کام لیا. اگر وہ سخت مزاج ہوتے تو لوگ ان کے ارد گرد سے چھٹ جاتے، تو انہوں نے کس طرح حکمت سے کام لیا، اور بالآخر ہم نے دیکھا کہ ایک انقلاب رونما ہوا اور ایک کس طرح سے ایک اسلامی معاشرہ وجود میں آیا. آگے فرمایا جا رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلا جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا، انہیں پوشیدہ رکھنا نہیں ہوگا، مگر انہیں کتاب کو جو ہے پس پش ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا. کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں. اب یہاں پہ انہیں ایک چیز یاد دلائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کہے کہ تم اہل کتاب کو یاد دلاؤ کہ جو ہے تمہیں کتاب کی تعلیمات کیا حکم دیا گیا تھا، کس مقصد کے لیے یہاں بھیجا گیا تھا، تمہیں کتاب کس مقصد کے لیے دی گئی تھی کہ اس کتاب کی تعلیمات کو لوگوں تک پھیلانا ہے. لیکن کیا کیا تم نے؟ اس کتاب کو پس پش ڈال دیا. اب انہیں یہ چیزیں تو یاد رہ گئیں کہ بعض پیغمبروں کو آگ میں جلنے والی قربانی جو بطور نشانی کے دی گئی تھی، مگر یہ یاد نہیں رہا کہ اللہ نے اپنی کتاب ان کے سپرد کرتے وقت ان سے کیا عہد لیا تھا اور کس جو ہے خدمت عظمیٰ کی ذمہ داری ان پر ڈالی تھی. اب یہ ساری باتیں وہ بھول گئے تھے، اپنے مقصد سے وہ ہٹ گئے تھے. وہ انہوں نے جو ہے جو دوسری باتیں تھیں، جو اصل مقصد تھے اس سے ہٹ گئے تھے، اور باقی جو باتیں تھیں ان کو انہوں نے پکڑ لیا تھا. جن کو اگنور کرنا تھا ان باتوں پہ انہوں نے فوکس کیا، اور جن باتوں کو انہوں نے فوکس کرنا تھا ان باتوں کو انہوں نے وہ جو ہے وہ چھوڑ دیا. اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جو ان کے کندھوں پہ جو ذمہ داری ڈالی گئی تھی اور جو امامت کا ان کو حق دیا تھا وہ ان سے چھین لیا. تو یہ چیز ہمیں یہاں پہ یہ چیزیں بار بار کیوں ان کا تذکرہ ہوتا ہے کہ ہمیں بھی ان چیزوں، یہ ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے، مسلمانوں کے کندھوں پر ڈال دی گئی ہے، تو ہمیں یہ ایز اے عبرت ہمیں ان چیزوں کو پڑھنا ہے
اس کو صرف ایسے ہی سرسری پڑھ کر آگے نہیں گزرنا ہے کہ وہ لوگ جنہیں بنی اسرائیل کو جو ہے اتنی انبیاء ان کو ان کے لیے بھیجے گئے، کتابیں ان کی جو ہے اس میں آئیں، انہوں نے ان چیزوں کو پس پش ڈال دیا تھا اور اپنے اس میں سے اپنی من پسند آیا جو ہے وہ چیزوں کو چن لیا تھا دین کے معاملے میں، جو ان کو صحیح لگتا تھا وہ اس چیز کو اپناتے تھے، اور جو پسند نہیں آتی تھی، جو مشکل لگتی تھی اس چیز کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو اسی چیز کو آج ہم نے بھی دیکھنا ہے کہ ہم بھی دین کے معاملے میں کہیں ایسا تو نہیں کر رہے کہ جو چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، آسان لگتی ہیں تو اس کو ہم اپنا لیتے ہیں، اور جو مشکل لگتی ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہمیں اسلام میں کہا گیا ہے اوفوا بالسلم کافہ، کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ آدھے داخل ہو، آدھی چیزوں کو تم پکڑ لو اور آدھی چیزوں کو چھوڑ دو۔ ہمیں پورے کے پورے جو ہے اسلام کی تمام چیزوں کو، ہر عمل میں، ہر لمحے، کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس میں غافل ہو جائیں اور اس میں ہم سے ایسے اعمال سرزد ہو جائیں جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا اور جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ تو ہمیں ہر لمحے اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا تھا کہ ان کو جو چیز دی گئی تھی، کتاب دی گئی تھی، جس مقصد کے لیے ان کو جو ہے بھیجا گیا تھا، انہوں نے وہ سارے مقاصد کو پس پش ڈال دیا، کتاب کی آیات کو بیچ ڈالا، اور پھر ان کا جو انجام ہوا وہ بھی ہم نے پڑھ لیا کہ ان کا کیا انجام ہوا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم۔ تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھے وہ جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے نہیں کیے ہیں، حقیقت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، سزا تیار ہے ان لوگوں کے لیے۔ اب مثلا یہ کہ وہ اپنی یہ تعریف سننا چاہتے ہیں کہ یہ حضرت جو ہے بڑے متقی ہیں، دیندار ہیں، پارسا ہیں، دین کے خادم ہیں، بڑے شریعت کے پابند ہیں، سلجو ہیں، مزکی ہیں، مطلب تقوی والے ہیں، حالانکہ حضرت کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو ہے اپنے حق میں یہ ڈھنڈورا پٹوانا چاہتے ہیں کہ فلاں صاحب جو ہیں بڑے اثار پیشہ ہیں، مخلص ہیں، دیانتدار رہنما ہیں، اور انہوں نے ملت کی بڑی خدمت کی ہے، حالانکہ معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ تو یہ جو سارے ریا کے اس میں آتے ہیں کہ کوئی کام اگر نیکی کے اس طرح سے وہ کر رہے ہیں کہ دنیاوی ہی تعریفیں سمیٹیں یا دنیا کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے کریں، تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اپنے کرتوتوں پر خوش و چاہتے کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے نہیں کیے ہیں، تو حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ، اور ہماری ہر جو ہے وقت یہ دعا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل اپنے لیے خالص فرما دے، اپنے راستے پر چلنے والا بنا دے، قرآن کے احکامات پہ عمل کرنے والا، اور قرآن کے احکامات و تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے۔ یہاں پہ میں اپنے جو ہے سامعین سے، ویورز سے یہ کہنا چاہوں گی کہ غلطی کوتاہی ہر انسان سے ہو جاتی ہے، اور ہر چیز میں بہتری کی گنجائش ہوتی ہے۔ مجھے بھی معلوم ہے کیونکہ میں بھی ابھی جو ہے علم حاصل کرنے کے مرحلے سے ہی گزر رہی ہوں۔ تو یہاں پہ جو بھی کمی کوتاہی ہوتی ہے مجھے لازمی اپنا فیڈ بیک دیجیے کریں، اور جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ اس میں ایڈیشن ہو یا کچھ چیزوں کو ہم مزید بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں تو لازمی مجھے بتایا کریں۔ میں آپ لوگوں کی اس کے لیے بہت جو ہے مشکور رہوں گی اگر آپ مجھے اس طرح کا فیڈ بیک دیں گے، اور اس ویڈیو کو اور اس اللہ کے پیغام کو جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ یہ دین کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔